جادو سے کسی کی جنس بدل دی جائے، یعنی انسان کو نعوذ باللہ گدھا بنا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا ایک علم یہ بھی ہے کہ وہ آنکھوں کے اوپر ایک قسم کا اثر ڈالتے ہیں، ہپنوٹائز کر دیتے ہیں، جو دکھانا چاہتے ہیں دیکھنے والے کو وہی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جادو ایک علم ہے، لیکن علوم شیطانیہ سے ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، کرنا سب حرام نہیں بلکہ کفر کے درجے پہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا من تسحر فقد کفر، جو آدمی کسی پہ جادو کرتا ہے گویا وہ کفر کرتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ یہ بہت سارے لوگ انکار کر جی نبی پہ جادو نہیں ہوا، نہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی تقاضائے انسانیت ہیں، ان کے اندر بھی بشریت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ان کے بھی دکھ ہیں، سکھ ہیں، غم ہیں، غم ہیں، خوشی ہے۔ تو اسی طرح انبیاء پر بھی جادو ہو سکتا ہے، اور میرے آقا پہ جادو کیا گیا جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے۔ یہ محبت نہیں کہ جو چیز حدیث میں ثابت ہو اس کا بھی انکار کر دو، اور جی نہیں حضور پہ جادو کیسے ہو گیا؟ بھئی حضور کے دندان مبارک کیسے شہید ہو گئے؟ اگر دندان مبارک شہید ہو سکتے ہیں، حضور کے رخسار زخمی ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت میں بخار کی اتنی شدت ہو سکتی ہے کہ 6-7 ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ڈالتے تھے، تھوڑا افاقہ آتا تھا پھر بخار کا جوش چڑھ جاتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت میں سکرات کی تکلیف ہو سکتی ہے، تو جادو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے پیغمبر دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہم اعنی فی سکرات الموت، یا اللہ اس وقت میری مدد فرما۔ اور اسی طرح پیغمبر پہ زہر کا بھی اثر ہوتا ہے کہ حضور پاک نے اس وقت فرمایا کہ عائشہ ھذا انقطاع اوان ابہری من سم الذی اکلت بخیبر، کہ خیبر میں جس عورت یہودیہ نے مجھے زہر دی تھی تو یہ اس زہر کا اثر ہے جو آج ظاہر ہوا ہے، اور میری آنتیں مبارک کٹ رہی ہیں اس زہر کے اثر سے۔ تو زہر کا اثر بھی آپ پہ ہو سکتا ہے۔ تو اصل یہ تھا کہ یہودیوں نے مل کے کوشش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا جائے۔ تو لبید ابن الاعصم ایک بہت بڑا ان کا جادوگر تھا، اس کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی جادو کرتی تھیں۔ تو پہلے تو لڑکیوں نے کوشش کی جادو کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی۔ پھر یہودیوں نے لبید ابن الاعصم سے کہا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، اتنی دولت دیں گے تو خود جادو کرو۔ الحمدللہ یادین و یادین۔ تو اس بدبخت نے پھر حضور پہ جادو کیا۔ اچھا، اب جادو کا اثر جو ہے وہ حضور کے دین کے معاملے میں بالکل نہیں تھا، یعنی حضور وضو فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جادو کا اثر جو ہے آپ کے دنیاوی معاملات پہ اثر انداز تھا کہ آپ کو مثلاً بھوک نہیں لگتی تھی۔ بیویاں کہتی ہیں کہ اگر کبھی ہم نے کھانا سامنے رکھ دیا تو 2 نوالے لے لیے، ورنہ کبھی مانگا نہیں کہ مجھے کچھ دو۔ اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ بیویوں کی خواہش نہ رہی۔ آج کل بھی اکثر جادو یہی ہوتے ہیں، یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی میں جادو کر کے فتنہ کرتے ہیں جادوگر، تاکہ آدمی جو ہے اس کی بندش ہو جاتی ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل ہی نہیں رہتا، یا بیوی پہ بندش ہو جاتی ہے، اس کو اپنے خاوند کا ملنا پسند نہیں آتا، آہستہ آہستہ نفرتیں بڑھتی ہیں، انجام پھر علیحدگی ہوتا ہے۔ تو حضور پاک میں یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو اپنی خواہشات جو تھیں نا یہ ازواج مطہرات کی، وہ ختم ہو گئی۔ کافی عرصے تک جادو کا اثر رہا۔ ایک دن حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ جبریل اور میکائیل دونوں فرشتے آئے، ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، اور سرانے والے نے اس سے پوچھا، پاؤں والے نے اس سے پوچھا کہ ما بہذا الرجل، اس بندے کو کیا تکلیف ہے؟
تو اس نے کہا کہ مطبوب یہ مسحور ہیں، ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا من تبہ، کس ظالم نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید ابن العاصم نے۔ انہوں نے کہا کس چیز میں جادو کیا گیا؟ انہوں نے کہا فی مشتن و مشاتۃ۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے کچا، اس کے نیچے جو کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے تحت رعوفۃ، اس کے نیچے وہ جادو والی چیزیں جو ہیں دفن ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ثم افقت، تو میری نیند کھل گئی۔ حضور نے فوراً بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور کچھ اور صحابہ کو بھی، اور ان کو لے کر حضور اس مقام پہ تشریف لے گئے جہاں کا جبریل نے بتایا تھا۔ حضور نے بعد میں بتایا کہ وہ جگہ ایسی ویران تھی اور ایسی برباد تھی کہ وہاں کھجوریں تھیں لیکن تنے کھڑے ہوئے تھے، کأنہم رؤوس الشیاطین، گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں، پھل ول کچھ نہیں۔ اور کنواں جو تھا حضور نے فرمایا اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی کا ملا ہوا پانی۔ حضور پاک نے حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں میں اتر گئے اور انہوں نے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ پھیر کے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ آخر آپ کے ہاتھ میں ایک چیز آئی، وہ کنگھی تھی، اور اس کنگھی میں حضور پاک کے بال مبارک سے اس ظالم نے ان بالوں کو لپیٹا تھا، اس میں سوئیاں لگائی تھیں۔ یہ جادوگر جو ہے نا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بندے کے بوتا بنا دیتے ہیں، مجسمہ بنا دیتے ہیں، آٹے کا ایک گڑیا سی بنا دے، اس میں پھر وہ سوئیاں کچھ ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معوذتین جو ہے نا یہ بھی اتر چکی تھی، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس۔ تو حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یہ 7 آیتیں، وہ 7 گریں تھیں، ہر گرہ کھلتے گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جیسے جیسے حضور ایک گرہ کھولتے اور سوئی نکالتے، آپ کا چہرہ کھلتا جاتا، حتیٰ کہ وہ ساری سوئیاں نکل گئیں تو حضور کا چہرہ ایسے روشن ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ حضور نے وہ لے کے اسی کنویں میں پھینک دی سب کچھ، واپس تشریف لے آئے۔ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ حضور آپ لے تو آتے، ہم دیکھتے تو صحیح ان ظالموں نے کیا کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا فتنے کا ذریعہ بن جائے کہ لوگوں کو میں دکھاؤں اور لوگ جوش میں آ جائیں، تو جن لوگوں نے یہ جادو کیا اس کو قتل کر دیں، میں نہیں چاہتا۔ اللہ نے مجھے شفا دے دی، بات ختم ہو گئی۔ تو جادو ہو جاتا ہے، اب بھی ہے، یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں۔ ایک عورت ہے، اب دیکھیں مجھے اس شہر کی جگہ کا نام نہیں آ رہا، وہ کرسچین عورت ہے، عیسائی عورت ہے، اور وہ پورا ہفتہ عبادت کرتی ہے، ایک دن اس نے رکھا ہوا علاج کے لیے۔ اچھا کوئی پیسے نہیں لیتی، کوئی لالچ نہیں کرتی، ایک صندوق رکھی ہوئی ہے جو خوشی سے دینا چاہے اس میں ڈال دے۔ اچھا وہ سارے آپریشن جو ہے ہاتھ سے کرتی ہے۔ میرا اپنا ایک دوست ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی، علامہ کی ڈگری والا بندہ ہے، اب تو فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اس بیچارے کو بھی یہ تکلیف تھی، اس نے کہا مکی صاحب مجھے بھی شوق ہوا کہ چلو آپریشن کرانے سے اگر ہاتھ سے آپریشن ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں اس شہر میں گیا، وہاں جا کے میں معلوم کیا، انہوں نے کہا جی لوگ تو 8 دن سے انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ دن آئے گا تو کام ہوگا نا۔ کہتے میں نے لوگوں کے آراء لیے، معلومات لیے، پوچھا، مجھے چونکہ میں خود ایک اہل علم آدمی تھا، میں نے کہا ہے کوئی چکر یہ، اور نے کہا جی وہ ہاتھ سے باقاعدہ آپریشن کرتی ہے اور آپ کی پتھری ہے وہ نکال کے آپ کو دکھا دیتی ہے، یہ آپ کی پتھری ہے، یہ لے جائیں، پھر دوسرے ہاتھ سے ایسا کرتی ہے، سلائی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہرحال وہاں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ جب میرا نمبر آیا اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ میں آپ کا علاج نہیں کر سکتی۔ میں کہا میں اتنا دور سے آیا ہوں، میں نے ٹکٹ خریدا ہے ہوائی جہاز کا،
یہاں 8 دن سے ہوٹل میں انتظار میں ہوں، میرا علاج نہیں کرتی. اس نے کہا آپ وہ پیسے مجھ سے لے لیں لیکن میں آپ کا علاج نہیں کروں گی کیونکہ آپ کا قرآن پر یقین ہے، میرے جادو پر یقین ہی نہیں ہے، تو علاج کیسے ہوگا؟ آپ تو اب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا میں پڑھتا رہا ہوں، آخر انسان کو ڈر نہیں لگتا کہ اس کو کوئی چیز آ جائے. اور ان کا بہرحال میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا. تو کہا میں واپس آ گیا، اب لڑائی تو نہیں کر سکتا تھا. اچھا، جو لوگ علاج کرا کے آئے وہ 1 مہینہ 2 مہینے ٹھیک رہے، پھر اسی طرح ہوگا. جب تک اس کے جادو کا اثر رہا انہوں نے محسوس کیا کہ ہم ٹھیک ہیں. جب جادو کا اثر ختم ہو گیا تو وہ اسی طرح واپس آ گئے اپنی بیماری میں. کہتے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو میں اس کے دھوکے میں نہیں آیا. تو اسی لیے جادو تو ہوتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے. بعض لوگ آنکھوں پہ کرتے ہیں، اسی چیز پہ بھی جادو کرتے ہیں. حضرت کعب احبار خود فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ نے یہ جو حضور پاک نے کلمات سکھائے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیء. یہ سارے کلمات اگر حضور مجھے یہ نہ سکھاتے نا، یہ تو مجھے گدھا بنا دیتے جادو کر کے یہودی جو میرے دشمن ہیں. تو بہرحال حضور نے کلمات ہمیں سکھائے ہیں اگر یاد ہوں. اچھا ایک بات یاد رکھو، چونکہ بعض دعائیں مشکل بھی ہوتی ہیں. اعوذ بکلمات من شر ما خلق وزرع وبرع من شر ما تارک یطلب اللہ بخیر یا رحمان، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطانہ ونفسہ. تو یہ مشکل بھی ہوں تو آپ ایک بات یاد، بس صرف درود شریف پڑھا کریں. ہر چیز کا علاج درود شریف سے ہو جائے گا انشاءاللہ. جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، طواف میں صفا میں، وضو ہے نہیں ہے، عورت پاک ہے نہ پاک ہے، درود شریف پڑھتے رہو. ایک آدمی نے علامہ اقبال سے پوچھا تھا کہ بھائی تمہیں یہ مقام کیسے مل گیا؟ علامہ اقبال تو بڑا مست کلندر قسم کا آدمی تھا نا جی، شراب بھی پیتا تھا، نشے بھی کرتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتا تھا. اس کے عشق کی داستانیں بھی بڑی مشہور ہیں، کتابوں میں ابھی تک لکھی ہوئی ہیں. تو پھر یکدم ایک آدمی کیسے پلٹا کھا گیا کہ وہ دین کی طرف آ گیا. تو ان نے پھر خود بتایا کہ ایک تو علامہ انور شاہ کشمیری کی دعا ہے، اور دوسرا مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر تم 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھ لو تو اللہ سے جو مانگو گے تمہیں ملے گا. تو میں نے باقاعدہ 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا. روزانہ میں 5000 10,000 5-10,000 کر کے پڑھتا تھا. تو 1 کروڑ پڑھنا کون سا مشکل تھا. تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا یہ فکر، میرا دماغ، میری شعر و شاعری یہ سب اب تیری دین کے کام آنی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ. تو اللہ نے یکدم میرا رخ بدل دیا. تو بہرحال اس کا ایک نہیں لاکھوں لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ جو بالکل لا علاج بیماریاں تھیں نا، بس درود شریف پہ یقین کر کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے شفا دی.